خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں شادی کے اس تصور پر جس کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر ہے، یعنی ایک کامیاب اور بامقصد پارٹنرشپ کا بلیو پرنٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ آخر ایک کامیاب اور ہم آہنگ یعنی ہارمونیس شادی کی بنیادیں ہیں کیا؟ آج کی ساری گفتگو اسی سوال کے گرد گھومے گی۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں شادی صرف ایک سوشل کانٹریکٹ یا معاہدہ نہیں ہے۔ نہیں، اسے ایک میثاق غلیظ یعنی ایک بہت پختہ اور مقدس عہد کہا گیا ہے۔ یہ سکون پانے کا ایک راستہ ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے شادی کا اصل مقصد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آخر کیوں؟ دیکھیں، شادی کے مقاصد کی کئی جہتیں ہیں۔ یہ صرف دو لوگوں کا ساتھ رہنا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی ذات میں سکون تلاش کرنا ہے۔ یہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ایک ایسی مقدس سنت ہے جسے تمام پیغمبروں نے اپنایا۔ ساتھ ہی یہ معاشرے کو بے حیائی سے بچانے کا ایک حصار بھی ہے اور ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھتی ہے، اور ظاہر ہے کہ خاندان ہی تو کسی بھی صحت مند معاشرے کی اصل اکائی ہوتا ہے۔ تو مقصد تو سمجھ آ گیا، اب آتے ہیں اس انتہائی اہم مرحلے پر کہ زندگی کے اس لمبے سفر کے لیے ایک ساتھی، ایک پارٹنر کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں بنیادی تعلیمات کیا کہتی ہیں۔ اچھا، اب ذرا اس سلائیڈ کو دیکھیں۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ موازنہ ہے۔ عام طور پر دنیا میں ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ دولت، خوبصورتی، فیملی سٹیٹس۔ لیکن اس کے بالکل برعکس اسلامی تعلیمات کی جو پہلی اور بنیادی ترجیح ہے وہ ہے دین، یعنی ایمان اور تقوی، اور دوسری چیز ہے اخلاق، یعنی ایک اچھا کردار۔ اور اسی اصول کو یہ نبوی تعلیم آپ کہہ لیں بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے یہی نصیحت ہے کہ انتخاب کی بنیاد دینداری پر رکھو، کیونکہ جب بنیاد مضبوط ہونا تو کامیابی ملتی ہے۔ اصل چیز کردار ہے، باقی سب چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ساتھی کا انتخاب بھی ہو گیا، تو اب اس رشتے کو مضبوط کیسے بنایا جائے؟ قرآن مجید نے اس تعلق کی بنیاد 3 بہت ہی خوبصورت ستونوں پر رکھی ہیں۔ آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ستون ہے سکون، اور یہ صرف خاموشی والا سکون نہیں ہے، نہیں، یہ وہ گہرا اطمینان، وہ ٹھہراؤ اور وہ جذباتی سکون ہے جو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے پاس آ کر ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی پناہ گاہ کی طرح ہے جہاں باہر کی دنیا کی ساری بھاگ دوڑ اور ٹینشن ختم ہو جائے۔ دوسرا ستون ہے مودت۔ یہ وہ محبت ہے جس میں کشش بھی ہے، چاہت بھی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کا گہرا احساس بھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جذباتی سپارک ہے جو رشتے کو ہمیشہ تازہ اور زندہ رکھتا ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے گہرا ستون وہ ہے رحمت۔ یہ صرف محبت نہیں ہے، یہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے گہری ہمدردی، شفقت اور رحم دلی ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ایک دوسرے کی کمزوریوں اور غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے، خاص طور پر جب بڑھاپا ہو، بیماری ہو یا کوئی مشکل وقت آ جائے، تو یہی رحمت اس رشتے کو سنبھال کر رکھتی ہے۔ اچھا جی، تو اب بات کرتے ہیں اس پارٹنرشپ کے عملی پہلو کی، یعنی باہمی حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ یہاں ہم غیر جانبداری سے ان ذمہ داریوں کو دیکھیں گے جو ماخذی مواد میں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں جو چیز صاف نظر آتی ہے وہ اس رشتے کا ایک منظم ڈھانچہ ہے۔ شوہر کی بنیادی ذمہ داری خاندان کی لیڈرشپ اور مالی کفالت ہے، جبکہ بیوی کے کردار میں احترام اور گھر کے معاملات کو سنبھالنا شامل ہے۔ اور پھر کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جیسے ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنا، ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنا، یہ دونوں پر برابر لازم ہے۔ شوہر کے کردار کے لیے قوام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب صرف حاکم نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے نگہبان، محافظ اور خاندان کی ضروریات پوری کرنے والا۔ تو یہ دراصل ایک ذمہ داری کا عہدہ ہے، صرف اختیار کا نہیں۔ اور اس کے مقابل بیوی کو گھر کا جذباتی مرکز یعنی ایموشنل اینکر اور منتظم قرار دیا گیا ہے۔ اس کا کردار گھر میں محبت اور سکون کا ماحول بنانا ہے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور خاندان کی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں دو انسان ساتھ رہتے ہیں وہاں کبھی نہ کبھی اختلافات بھی ہو ہی جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو کیا کیا جائے؟ اسلامی تعلیمات اس کے لیے جھگڑے کے بجائے صلح پر مبنی ایک سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ بتاتی ہیں۔ یہ سلائیڈ اس عمل کو بہت اچھے سے دکھا رہی ہے۔ دیکھیں، پہلا قدم ہمیشہ مخلصانہ بات چیت ہے۔ اگر اس سے معاملہ حل نہ ہو تو دوسرا قدم تعلقات میں ایک عارضی دوری ہے، تاکہ دونوں کو اپنے غلطی پر سوچنے کا موقع ملے۔
और अगर इससे भी बात ना बने तो फिर तीसरे मरहले में दोनों खानदानों से एक एक समझदार शख्स को सालिस बनाया जाता है, जिनकी कोशिश होती है कि वो रिश्ते को टूटने से बचा लें। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तलाक को एक इंतहाई नापसंदीदा अमल समझा जाता है। ये कोई अचानक जज्बाती फैसला नहीं है, बल्कि ये आखिरी रास्ता है जब सुलह की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं, और इसका भी एक पूरा तरीकाकार है जिसका मकसद रिश्ते को बचाने का एक आखिरी मौका देना होता है। और इस पूरे फलसफे का निचोड़ आपको इस एक खूबसूरत कुरानी आयत में मिल जाता है। ये आयत सब्र की, बर्दाश्त की और एक दूसरे में अच्छाई तलाश करने की तलकीन करती है। ये याद दिलाती है कि हो सकता है कोई चीज़ हमें बज़ाहिर अच्छी ना लग रही हो, लेकिन अल्लाह ने उसी में हमारे लिए बहुत सी भलाई रखी हो। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने है कि आज की इस तेज़ रफ्तार बदलती हुई दुनिया में शिराकतदारी के ये लाजवाल उसूल अपनी मानवियत कैसे बरकरार रख सकते हैं? ये एक ऐसा नुक्ता है जो हम सबको मज़ीद सोचने की दावत देता है।